سوئٹزرلینڈ کے اکنامک ہب ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کا ہنگامہ خیز اجلاس تو اختتام پذیر ہو چکا ہے، لیکن اس کے ٹریمرز سے عالمی سیاست میں بھونچال آ چکا ہے۔ ڈیووس میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے جہاں ورلڈ آرڈر کے بخیے ادھیڑ دیے، وہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کے خط نے بھی تشویش پیدا کر لی ہے۔ ڈیووس اجلاس کی خاص بات صدر ٹرمپ کی جانب سے باضابطہ طور پر غزہ کے لیے بنائے گئے بورڈ آف پیس کے چارٹر کا اعلان ہے، جو بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے قائم کیا گیا ایک ادارہ ہے۔ پاکستان نے باضابطہ طور پر اس تقریب میں شرکت کر کے چارٹر پر مہر ثبت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ یہ بورڈ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عبوری انتظامیہ کے طور پر کام کرے گا۔ کیا ڈیووس بیٹھک نے ٹرانس اٹلانٹک الائنس کی چولیں ہلا دی ہیں؟ کیا غزہ بورڈ آف پیس امن کی فاختہ کو واپس لائے گی؟ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم پر اتحادی جماعتوں کے مابین نئی رساکشی شروع ہو چکی ہے۔ صوبے با اختیار ہو چکے ہیں، لیکن مقامی حکومتیں مکمل طور پر ٹوتھ لیس ہیں۔ کیا گل پلازا سانحے نے پیپلز پارٹی کو بیک فٹ پر لا کھڑا کیا ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ سب ڈیووس جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا، پوری دنیا میں اسے بڑے غور کے ساتھ دیکھا گیا، اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خطاب کو، جو اس میں مرکز نگاہ بنے رہے۔ لیکن مرکز نگاہ صرف وہ نہیں تھے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان بھی ان کی بائیں جانب دکھائی دیے، اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہیں موجود تھے، اور حسن اتفاق ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ تو خبریں جو بنی لیڈ سٹوریز، اس میں کسی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پیس بورڈ، اور کسی نے کہا کہ اس میں ابھی کچھ پیچیدگیاں ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے۔ بہرحال 60 کنٹریز، جن میں سے G7 G20 برکس کنٹریز بھی تھیں، لیکن سیکیورٹی کونسل کے جتنے بھی مستقل ممبرز ہیں 5، ان میں سے صرف US اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ کسی اور مستقل ممبر نے ابھی تک حامی نہیں بھری۔ تو بورڈ آف پیس کے معاملے پر کون کہاں کھڑا ہے، اور کیا یہ منصوبہ اس اسکیم کے ساتھ، اس ترکیب کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے، قابل عمل ہے؟ آپ کی رائے اس پر درکار ہے۔ دیکھیے، اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہلکا سا تبصرہ کیا تھا کہ یہ ایک بالکل آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل قسم کا ادارہ بنایا جائے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کوشش اس کی یہی ہے کہ جو بھی اس کے ذاتی فیصلے ہیں ان امریکن انٹرسٹ، وہ اس سے انگوٹھا لگایا جائے، اس سے مہر لگوائی جائے۔ اچھا، اس میں اب 2 قسم کے لوگ ہیں، ایکچولی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ آپ نے پہلے تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں سے صرف US ہے جس نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے یا شامل ہوا ہے، اور باقی لوگ نہیں ہوئے۔ دیٹس ویری سگنیفیکنٹ بیکاز دے آر دا بگ 5 اور بگ 4۔ ان میں سے اگر رشیا، چائنا، فرانس اور UK ابھی تک نہیں شامل ہوئے، دیٹس سگنیفیکنٹ۔ پتہ نہیں UK شاید شامل ہو جائے یا نہ ہو جائے، وہاں بھی اس وقت کافی اپوزیشن ہو رہی ہے اس پہ، وہاں کی مگر رشیا نہیں آئے گا، چائنا نہیں آئے گا، اور سو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو کوشش تھی کہ اس کو ایک آلٹرنیٹیو سسٹم بنایا جائے، وہ تو نہیں ہو پائے گا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے متبادل نہیں بنا رہے، UN کا متبادل نہیں بنا رہے، مگر کوشش تو اس کی یہی تھی کہ سارے اس میں آ جائیں، اور پھر جو فیصلے کرانے ہیں یہاں کرایا جائے، UN کو بھاڑ میں جائے، UN چھٹی کرا دی جائے، چھٹی کرا دی جائے۔ وہ تو کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا موقف ہے کہ UN جو امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ فنڈنگ کرتا ہے۔ مگر ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس میں دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے اوپر بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں، بڑی کرٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں کنٹریز لائک پاکستان آ جاتے ہیں، سعودی عربیہ آ جاتا ہے، اس قسم کے جو کہ امریکن سپورٹ کے بغیر تیرنا ان کے لیے مشکل ہے ان حالات میں، کہ کوئی اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی ملیٹریلی ڈیپینڈنٹ ہے، اینڈ سو آن، اسٹرنگز اٹیچڈ۔ تو وہ بیچاروں کی سب کی مجبوری ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اچھا، تو سب نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے ہاں کرے یا نہ کرے کمزوری کا باعث بنے گی، بہتر یہ ہے کہ سارے مل کے ایک ہی فیصلہ کریں، یا سارے باہر رہیں یا سارے جوائن کر لیں۔ کل کو اگر کوئی ایسا ایشو بنتا ہے جس کے اوپر اتفاق ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم سارے اکٹھے ہو کے اتفاق سے انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، کم از کم ہمارا ریکارڈ پہ تو یہ آ جائے گا۔ اب ان کنٹریز کے اندر یہ جو سارا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے نا، اور انکلوڈنگ پاکستان، یہ ان کنٹریز کا حصہ ہے۔ اینڈ دین دیر آر دوز جن کو یا انوائٹ نہیں کیا یا ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا، افریقن کنٹریز ہے، تھرڈ ورلڈ کی ادر کنٹریز، ان کو بلایا نہیں ہے، انوائٹ ہی نہیں کیا، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس قسم کے 3 سیکشنز ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اس وقت جو توجہ دی جا رہی ہے یا جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ پاکستان میں جو ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کو اس کا جوائن کرنا چاہیے تھا۔